السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان دکھائی یہ دیتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اپنے فیصلے سے فی الوقت پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وہ مشاورت کے ایک عمل سے گزر رہے ہیں اور دیکھ یہ رہے ہیں کہ تحلیل کرنے میں ان کو زیادہ سیاسی فائدہ ہے یا اسمبلیاں چلنے دینے میں زیادہ فائدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا مطمع نظر اور ہدف جو ہے وہ قبل از وقت انتخابات ہیں، لیکن دوسری جانب حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں کسی دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ بات بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہوں گے، اور اس کے لیے جو تقاضے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے طے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں گے، یعنی کہ نئی مردم شماری، اس کے نتیجے میں حلقہ بندیاں اور پھر انتخابات۔ لیکن عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، سندھ اور بلوچستان سے ان کے لوگ باہر آ جائیں گے، یوں 56% جو الیکٹورل صورتحال ہے اس کے اوپر انتخابات ہوں گے، اور یہ انتخابات جو ہیں یہ پھر 5 سال کے لیے ہوں گے۔ باقی وفاق اور باقی 2 صوبے جو ہیں ان پر بعد میں انتخابات جو ہیں وہ کروا لیے جائیں۔ لیکن دیکھنے اور اس میں جو وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ان کو یہ یقین ہے اور ان کو یہ اعتماد ہے کہ وہ جیت جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جب پنجاب میں ان کے ایم پی ایز ہوں گے تو پھر ایم این ایز کا انتخاب جو ہے وہ دیگر جماعتوں اور خصوصاً مسلم لیگ نواز کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ لیکن کیا یہ ضمنی انتخابات ہوں گے یا یہ واقعی یہ اسمبلیاں 5 سال کی مدت کے لیے الیکٹ ہوں گی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ عمران خان صاحب اب تک اپنے اس بیانیے میں قائم ہیں کہ احتساب جو ہے وہ کمپرومائز کیا گیا ہے۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 1100 ارب روپے کی جو چوری ہے اس کو پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور احتساب کے عمل کو موجودہ حکومت کے آنے کے بعد دفن کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ الزامات ان کے اوپر بھی ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ کا ریفرنس ہو، چاہے وہ پھر پراپرٹی ممنوعہ فنڈنگ ہو۔ اس حوالے سے ابھی تک حکومتی سطح پر کوئی پیش رفت جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ دوسری جانب شاہد خاقان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ اس کی بہت وکالت کرتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیا جانا چاہیے۔ کیا اس حوالے سے کوئی سوچ جو ہے وہ بھی کار فرما ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں نیب جو ہے وہ حائل ہے؟ تو کیا احتساب کا عمل جو ہے اس کو پھر چھوڑ دیا جائے، یا اس کے لیے کوئی نیا طریقہ کار جو ہے، کوئی نیا امبریلا جو ہے وہ وضع کیا جانا چاہیے؟ وہ نیب کے چیئرمین سابق چیئرمین جاوید اقبال کو بھی بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ہاتھوں استعمال ہوئے۔ دوسری جانب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نیب ان کے کنٹرول میں تھی نہیں، اور جب کوئی بات کہتے تھے تو پھر ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ حکم کہیں اور سے آ رہا ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر حالات کس جانب جاتے ہیں؟ بہت سے قانونی اور آئینی سوالات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اس پر بات کریں گے، اور میرے آج کے مہمان جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کا قانون سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اور اس وقت وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ ہیں عرفان قادر صاحب۔ عرفان قادر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کرانے کا پابند ہوگا، لیکن اس سے پہلے کیا حکومت کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ ان اسمبلیوں کی تحلیل کو روکنے کے سلسلے میں کوئی سپیڈ بریکر جو ہے وہ رکھ سکتی ہے، یا یہ کہ اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جو انتخابات ہوں گے وہ کیا 5 سال کی مدت کے لیے ہوں گے؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کو بنے ہوئے اب 50 سال ہو جائیں گے 2023 میں، اور ان 50 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو الیکشنز جو ہیں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے وہ بیک وقت ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ پہلے الیکشنز ہو جائیں اور پھر قومی اسمبلی کے بعد میں ہوں، کیونکہ آئین کا منشا بھی یہی ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے تو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے
نہ کہ وہاں پہ کسی پارٹی کی حکومت ہو، کیونکہ اس سے وہ جو ایک نیوٹرلٹی ہے ایڈمنسٹریشن کی وہ ظاہر نہیں ہوگی، اور نیوٹرلٹی جو ہے وہ ایک ضروری جزو ہے الیکشنز کا۔ تو ان حالات میں اگر تحلیل ہو جاتی ہیں اسمبلیاں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، تو پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ تو اتنی دیر رہ نہیں، اس کی تو مدت کم ہوتی ہے، تو اس میں پھر گورنرز رول امپوز کیا جائے گا تا وقتے کہ قومی اسمبلی کے الیکشنز کا وقت نہ آ جائے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر سارے الیکشنز جو ہیں بے یک وقت ہو جائیں گے۔ اس میں عرفان قادر صاحب آپ نے ایک بڑا واضح بات کی ہے کہ گورنرز رول جو ہے وہ لگایا جائے گا، اور اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات الگ ہو جائیں اور قومی اسمبلی اور باقی دو صوبوں کے الگ ہو جائیں۔ ہماری جو سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم سے ہو یا تحریک انصاف سے ہو، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلے نہیں ہوا اس لیے یہ انہونی لگ رہی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے۔ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس چوائس کیا ہے؟ دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، تو پھر جب اگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پہلے ہو جاتے ہیں، یعنی اگر وہ اگلے ہفتے تحلیل ہو جاتی ہیں، تو پھر 3 ماہ بعد ان کے انتخابات تو ہو جائیں گے، اور یہاں پہ حکومتیں صوبوں میں قائم ہو جائیں گی مختلف پارٹیز کی۔ تو اس صورت میں جب قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے، یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، تو جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو نیوٹرل سیٹ اپ کے نیچے نہیں ہوں گے، تو یہ آئین کا منشا نہیں ہے۔ اسی لیے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرووائڈ کیا گیا تاکہ جب الیکشنز ہوں تو کیئر ٹیکرز کرائیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے پچھلے 50 سال کی ایک کنونشن جو ہے اس کو اٹھا کے تو رد کر دیں گے یا باہر پھینک دیں گے، تو پھر قدرتی بات ہے کہ آئین کا منشا جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اس میں پھر یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں جلد انتخابات کی تاریخ نہیں ملتی ہے تو ہم یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ان اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ آ جائے گا، لیکن وہ جو اس اسمبلی کی قرارداد ہونی چاہیے، پھر جو آئینی تقاضے اس حوالے سے ہیں، وہ کس طرح پورے ہوں گے؟ وہ تو ہو جائیں گے نا، کیونکہ گورنر راج لگانے کے لیے ضروری ہے کہ گورنر صاحب کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ چیز تحریر کی جائے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ صوبہ جو آئین کے مطابق نہیں چل سکتا، اور اگر صوبہ جو ہے وہ بغیر حکومت کی ہو جائے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی وہاں پہ نہ ہو، تو قدرتی بات ہے کہ آئین کا تو یہ منشا نہیں ہے نا کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ہی سرے سے ایبسنٹ ہو جائے اور جو وہاں پہ رولی کسی کا نہ ہو صوبے پہ۔ تو یہ بذات خود ایک گراؤنڈ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گورنر صاحب ایسی رپورٹ دیتے ہیں تو وہ رپورٹ بالکل درست ہوگی، کیونکہ کمانڈ جو ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول کسی کا تو وہاں پہ ہونا چاہیے نا، خواہ وہ گورنر کا ہو خواہ چیف منسٹر کا ہو۔ صوبے کو آپ بغیر تو نہیں چھوڑ سکتے سربراہ کے، تو اس لیے اس طرح کی جب وہ رپورٹ لکھیں گے تو صدر صاحب پہ پابندی ہوگی کہ وہ ان کی رپورٹ جو ہے اس کو منوان تسلیم کریں۔ صدر صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا جھکاؤ ادھر ہی ہے۔ اگر وہ رپورٹ ان کے پاس جاتی ہے تو پھر وہی وہ دنوں کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ نہیں اس کے ساتھ اتفاق کرتے، وہ اس کو واپس بھجواتے ہیں یا جتنا تاخیر وہ کر سکتے ہیں، تو وہ جو ایک خلا پیدا ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ ہاں، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر وہ خلا پیدا ہوگا اور صدر صاحب جو ہیں وہ بھی اس ساری چیز کے رستے میں حائل ہوں گے، تو پھر میرا خیال ہے وفاقی حکومت کو سارے صوبوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا، اور صدر صاحب کو بلکہ وزیر اعظم جو ہے وہ مشورہ بھی دے سکتے ہیں صدر صاحب کو، اور صدر صاحب پابند ہیں اس مشورے کے آئین کے نیچے، اور اگر صدر صاحب اس مشورے کو نہیں مانتے تو پھر وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے، وہ پروکلمیشن، کہ یہ جو صوبہ ہے یہ گورنر صاحب کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس میں یہ بھی ذرا وضاحت فرمائیں کہ اگر حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ ہر حربہ استعمال کرے گی کہ اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے بچایا جا سکے، کیا آئینی اور قانونی طریقہ کار ہے
جس کے تحت یہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو اگر تحریک عدم اعتماد ہے یا اعتماد کا ووٹ ہے تو وہ تو کچھ دنوں کی ایک مہلت تو فراہم کر سکتا ہے، لیکن ایک دیر پا حل تو نہیں ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو حکومت کے پاس جو آپشنز ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے موجودہ چیف منسٹر صاحب کے خلاف، اور پھر جو دوسری جو پارٹی ہے وہاں پہ صوبائی اسمبلی میں، خاص طور پہ پنجاب میں، وہ اپنی اکثریت دکھا دیتے ہیں اور ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے، جو کہ پہلے ہو گیا ہوا تھا۔ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے اور وہ میجورٹی ووٹ ان کو مل گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کو جو آئین کے پروویژنز ہیں اس کا صحیح ادراک نہ ہو سکا اور انہوں نے ایک غلط فیصلہ کر دیا اور آئین کو ری رائٹ کر دیا، جبکہ سپریم کورٹ کے 2 ججز کو یہ بات ماننی پڑی کہ سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے آئین کو ری رائٹ کرنے کا۔ بہرکیف یہ چیز بھی گورنر صاحب جو ہے اس کا بھی نوٹس لے سکتے ہیں، اور اگر پرویز الہی صاحب اس طرح کا مشورہ دیتے ہیں، جو کہ وہ نہیں دیں گے کیونکہ اگر دینا ہوتا تو اب تک دے دیتے، لیکن ان دا ورسٹ سیناریو اگر پرویز الہی صاحب بھی اس قسم کا مشورہ دیتے ہیں تو گورنر صاحب جو ہیں وہ آئین کے مطابق اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کیا ڈی جورے چیف منسٹر ہیں کہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہیں۔ تو ڈیفیکٹو تو وہ ہیں کیونکہ ان کا ایک جو ریٹ ہے انہوں کی ایک اسٹیبلش ہوئی ہے، انفیکٹ وہ چیف منسٹر کے طور پہ فنکشنز کر رہے ہیں، لیکن ڈی جورے کا مطلب ہوتا ہے کہ قانونی طور پہ بھی وہ چیف منسٹر ہیں، تو ہرگز وہ قانونی چیف منسٹر آج بھی نہیں ہے، اور گورنر کو جو ایڈوائس دے سکتا ہے تحلیل کرنے کی اسمبلی، وہ قانونی چیف منسٹر دے سکتا ہے، وہ واقعاتی چیف منسٹر نہیں دے سکتا۔ اب یہ کون مانے گا اور کس طریقے سے مانے گا عرفان قادر صاحب کہ وہ قانونی چیف منسٹر ہیں یا واقعاتی چیف منسٹر ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا، اب اس فیصلے کو وہ ری رائٹ کیا گیا ہے آئین کو یا جو بھی کیا گیا ہے وہ تو ایک فیصلہ ہے اور فیصلہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے، تو وہ کیسے اس فیصلے کے اگینسٹ جا سکتے ہیں؟ یہ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے اور اچھا کیا ہے کہ آپ نے مجھے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس طرح کی اگر صورتحال ہو جائے کہ عدالتیں جو ہیں وہ آئین سے ہٹ جائیں تو اس وقت جو اور بھی جو فنکشنریز ہیں، مثلا گورنر کو لے لیں، پرائم منسٹر کو لے لیں، انہوں نے بھی تو اوتھ اٹھایا ہوا ہے آئین کا کہ ہم آئین کو پریزرو کریں گے، تو جہاں سپریم کورٹ ایک بات کرتا ہے اور آئین دوسری بات کرتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو فالو نہیں کیا جائے گا، پھر آئین کو فالو کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا آسان ہے اس کو ریزالو کرنا، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت اہم پوزیشنز پہ ہیں لیکن ان کو سم ہاؤ کلیئرٹی کے ساتھ آئین کا ادراک نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ سے بھی اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ آئین کے خلاف ایک فیصلہ دے دیتی ہے جن کا شعبہ ہی قانون کا ہے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی غلطی جو ہے وہ سیاستدان بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرکیف کوئی بھی غلطی کرے سب پہ لازم ہے کہ اس وقت وہ آئین کو فالو کریں، اور یہ جو عہدے ہیں گورنر کے، پرائم منسٹر کے، صدر پاکستان کے اور وفاقی وزراء ہیں، کابینہ ہے، یہ سب سے بڑے عہدے ہیں، جس طرح چیئرمین سینٹ ہیں یا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، تو یہ ہائیسٹ آفیسز ہیں پاکستان کے، اور انہوں نے اوتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ آئین کو پروٹیکٹ کریں گے، آئین کو پریزرو کریں گے۔ انہوں نے اس طرح کا کوئی اوتھ نہیں اٹھایا ہوا کہ اگر سپریم کورٹ ایک ایسا حکم جاری کرتا ہے جو کہ آئین کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس حکم کی پاسداری کریں گے۔ ہرگز اس حکم کی پاسداری نہیں کریں گے، بلکہ اس قانون کی اور اس آئین کی پاسداری کریں گے جس کے تابع سپریم کورٹ خود بھی ہے۔ اب اس میں عرفان قادر صاحب جو ہماری تاریخ رہی ہے، سپریم کورٹ آلویز پریویلڈ، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہو۔ جب عمران خان صاحب بھی مزاحمت کر رہے تھے تو وہ آج تک اس بات کو کہتے ہیں کہ رات 12 بجے عدالتیں جو ہیں وہ کھل گئیں۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ آئین کو فالو کیا جائے، سپریم کورٹ کو فالو نہ کیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں پہ کہ سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے اور وہ نہیں فالو کیے گئے، تو لہٰذا سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا تھا کہ جنرل مشرف کو یوزرپر کہہ دیا تھا، کیونکہ ڈائریکٹ لڑائی ہو گئی تھی عدلیہ کی فوج سے، تو وہ فیصلہ تو کسی نے نہیں مانا۔ این آر او کیس میں بہت سارے احکامات ایسے دیے تھے سپریم کورٹ نے
وہ بھی کسی نے نہیں مانے. پھر NRO کیس میں ہی جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک پوزیشن لی اور انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کو انٹرنیشنل ساورین امیونٹی بھی ہے اور پاکستان کے اندر بھی ان کو امیونٹی آرٹیکل 248 کی, لہٰذا یہ چٹھی لکھنا میرا اس سے کیا تعلق ہے. تو سپریم کورٹ کو جب راجہ پرویز اشرف صاحب کا وزیر اعظم بنے اور ان کو جب یہ ساری باتیں کی گئیں تو سپریم کورٹ نے خود لکھ کے دیا کہ صدر پاکستان کو امیونٹی ہے بیرون ملک, ساورین امیونٹی ہے اور پاکستان میں بھی ہے. تو وہاں بھی سپریم کورٹ جو تھا وہ غلط تھا اور سپریم کورٹ کو اپنی پوزیشن کو چینج کرنا پڑا تھا. تو آپ اگر کھڑے ہوں گے تو سپریم کورٹ چینج کرے گی نا. اگر سپریم کورٹ غلطی کر رہی ہے اور آپ اس کو کرنے دے رہے ہیں تو اس کے لیے پارلیمان بھی ہے, اس کے لیے اور بڑے بڑے آفیسز بھی ہیں. تو اس وقت بالکل اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں کسی قسم کا بھی انتشار پھیلتا ہے تو ملک کو اپنے انتشار کی طرف تو نہیں لے کے جانا. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب و داخلہ عرفان قادر سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, میرے آج کے مہمان وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب و داخلہ عرفان قادر صاحب. ان سے بڑے بنیادی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک عام روایت سے ہٹ کے بہت سی باتیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. عرفان قادر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے عمل کو دفن کر دیا گیا ہے. 1100 ارب روپے کی چوری جو ہے وہ انہوں نے چھپا لی ہے اور درگزر کر دی گئی ہے اور یہ یہی کام کرنے آئے تھے. مطلب کیا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا کوئی اور بھی, آپ چونکہ آپ احتساب کے معاون خصوصی ہیں تو کیا اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے؟ اس پہ میں بڑی صاف طور پہ وضاحت کر دوں کہ احتساب برائے یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونا چاہیے. احتساب ہونا چاہیے جس سے کہ آپ بدعنوانی کو روٹ آؤٹ کریں, نہ کہ ملک سے جمہوریت کو ختم کر دیں. ایسا احتساب جس میں کہ سپریم کورٹ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا عنصر ملے, جہاں پہ کہ ایک شخص حکومت میں آ جائے اور وہ سوچے کہ سارے جو مخالفین ہیں, جو سیاسی حریف ہیں, سب کو پابند سلاسل کر دیا جائے اور الیکشن میں ان کو واک اوور مل جائے. تو اس قسم کا احتساب جو ہے نہ تو احتساب کا منشا ہے اور نہ احتساب کا یہ مقصد ہے. تو اس قسم کا احتساب جو ہے وچ ہنٹنگ جس میں کہ اپنے اوپوننٹس پہ کی جاتی ہے, یہ فاشزم ہے, یہ احتساب نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس طرح کا احتساب کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو ہرگز نہیں ہے. ہمارا بالکل ارادہ کسی قسم کی وچ ہنٹنگ کرنے کا نہیں ہے, بلکہ ہاں اگر کوئی جینوئن کیسز ہیں اور وہ کیسز جو ہیں وہ ٹرائل وردی ہیں اور وہاں پہ میگا کرپشن جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے تو اس میں بالکل حکومت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی اور وہاں پہ احتساب ہوگا. یہ فرمائیں, جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1100 ارب روپے کی چوری جو ہے اس کو ہڑپ کر لیا گیا ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ NRO 2 لینے آئے تھے, لے لیا. دیکھیں, عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ اس کا وجہ کیا, اس کی بنیاد کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ایک ان کی ایک بولڈ سٹیٹمنٹ ہے نا عمران خان صاحب کی. سب سے زیادہ الزام تو لگایا گیا تھا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس پہ. وہاں پہ تو مریم نواز جو ہے کوئٹ ہو گئی ہیں. ایک بھی PTI کے لیڈر نے آ کے یا کسی نے آ کے یہ کہا ہے کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کوئی غلطی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا. اس کی ایک سطر کے بھی بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ وہ غلط ہے. نہ کسی صحافی نے کہا ہے, نہ کسی سیاستدان نے آج تک کہا ہے. اور میں نے وہ سارا کیس, سارا تھریڈ بیئر دیکھا ہے اور وہاں پہ یہ حقیقت ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بینیفیشل اونر کہہ دیا گیا تھا, جبکہ وہ بینیفیشل اونر تھی ہی نہیں, ایویڈنس ہی کوئی نہیں تھا. اور وہ جو سپریم کورٹ کا جو احکامات تھے جس کا ٹائٹل تھا عمران خان, پاناما کیس میں عمران خان نیازی بنام میاں نواز شریف, اور جس کا فیصلہ آیا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے اور میاں صاحب کو پابند سلاسل کر دیا گیا. اب اس فیصلے کا تو بھرم ٹوٹ چکا ہے, وہ بالکل
یعنی تیغ ہو گیا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد، جس میں کہ مریم ایکوٹ ہو گئی ہیں، اور میاں نواز شریف کا جو کیس ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہے اور اسٹرانگ ہے جتنا کہ مریم صاحبہ کا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کے خلاف میں آپ کو بتاتا چلوں کوئی ایویڈنس نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ بطور ہولڈر آف پبلک آفس انہوں نے یہ جو اثاثہ جات ہیں ایون فیلڈ کے یہ ایکوائر کیے تھے، استغاثہ کے پاس بھی نہیں ہے، اس میں حقیقت بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک ایسے ہی خام خواہ کیس ایک بنا دیا گیا تھا، جو کہ اب آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا۔ اچھا، اب اس میں یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد ترمیم بھی کی گئی تھی، پھر یہ بات بھی عمران خان صاحب نے بہت اچھالی کہ جب فرد جرم عائد ہونی تھی میاں شہباز شریف پر تو اس دن وہ وزیر اعظم بن گئے۔ ہاں، اب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جن قوانین کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آرڈیننسز آئے یا قوانین میں جو ترامیم آئیں، یہ ترامیم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ساری ترامیم جو ہیں عمران خان صاحب کے وقت میں بھی آئی تھیں آرڈیننسز کے ذریعے۔ جیسے جیسے وہ آرڈیننس ختم ہوئے تو ضرورت رہی کہ ان کو تواتر سے جاری رکھا جائے، اور یہ جتنی بھی ترامیم ہیں یہ قانون میں کوئی تبدیلی اس طرح سے نہیں لائیں، یہ تو ایک قسم کو کلیریفائی کر رہی ہیں قانون کو، جو کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے 1999 کا۔ اس میں ان ایریاز کی طرف زیادہ کلیریفائی کیا گیا جہاں پہ کہ سمجھا گیا کہ اگر کوئی اسپیشلائزڈ سبجیکٹس ہیں، جس طرح انکم ٹیکس ہے، جس طرح کسٹمز ہے، سیلز ٹیکس ہے، SCCP کے معاملات ہیں، تو وہاں پہ وہ خود آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بیٹر ایکوپڈ ہیں اس طرح کے کیسز سے ڈیل کرنے کو، یا اگر کیسز کا جو حجم ہے، اس کا جو اس میں جو کرپشن انوالوڈ ہے اس کا حجم ایک حد سے کم ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری اور ایجنسیز بھی ہیں، تو وہ نیب کا تو اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور یہ جب نہیں بھی یہ ترامیم آئی تھی، یہ آرڈیننسز نہیں بھی آئے تھے، تو تب بھی نیب کی یہی پریکٹس ہوتی تھی ان کیسز میں کہ وہ ٹیک اپ نہیں کرتے تھے یہ سارے کیسز۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ سیاسی سطح کے اوپر عمران خان کے حوالے سے بہت کچھ کہا جاتا ہے، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ ظاہر ہے ممنوعہ فنڈنگ والا معاملہ ہے، سیاسی طور پر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن قانونی اور عملی طور پر اس حوالے سے آگے نہیں بڑھا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے مسائل ہیں کچھ، یا کچھ کمی ہے کہ آپ احتساب کا عمل جو ہے اس کو عمران خان صاحب تک لے جانے میں عملی طور پہ کامیاب نہیں ہوئے؟ ہاں، زبانی طور پہ تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں، موجودہ حکومت جو ہے اس کو تو ابھی بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے، اس سے پہلے خان صاحب کی حکومت تھی، اور اگر جو کیسز ان کے خلاف بن سکتے تھے اس میں کس طریقے سے وہ جو پچھلے چیئرمین تھے ان کو ولنریبل کیا گیا، ان کو کنٹرول کیا گیا، اور بہت ساری چیزیں منظر عام پہ آئیں کہ ان کو کس طرح سے بلیک میل کیا گیا، تو وہ تو ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ تو اب جب ایک انڈیپینڈنٹ احتساب انشاءاللہ ہوگا، تو میں نے آپ سے کہا کہ خواہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ کوئی بھی ہو، خواہ حکومت کے اپنے لوگ ہوں، اگر ان کے خلاف اگر صحیح کیسز ہوں گے تو وہ تو قانون کے مطابق بالکل پروسیڈ کریں گے۔ نہیں، لیکن آپ ابھی تک مطلب عمران خان صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، جو کرپشن کی بات کی جاتی ہے ان کے حوالے سے، چلیں اس وقت تو ان کی حکومت تھی، چیئرمین نیب جو تھے وہ ولنریبل ہو گئے، لیکن اب تو آپ کی حکومت ہے، لیکن ابھی تک سیاسی بیان بازی زیادہ ہے، عملی طور پر کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو تفتیش کرنا ہے یا یہ جو پروسیکیوٹ کرنا ہے، یہ عملی طور پہ سیاستدانوں کا یا حکومت کا یا کابینہ کا تو کام نہیں ہے نا، یہ تو جو ادارے آن دا گراؤنڈ کام کر رہے ہیں ان کا کام ہے، اور وہاں پہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس میں ایک فائنڈنگ بھی آ چکی ہے، اس پہ مزید پروسیڈنگز بھی چل رہی ہیں، تو یہ کہنا کہ کچھ ہو نہیں رہا، تو میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ ہو رہا ہے تو اس میں خام خواہ ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، ان کو کام کرنے دینا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ تھوڑا سا وقت گزرے گا تو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ جو تاثر ہے کہ نیب جو ہے وہ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب اس کے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں، آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی ان باتوں سے
کافی حد تک ایگری کرتا ہوں، اور ان کا کہنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اسی طرف ہی ہے کہ نیب کو جب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے سیاستدانوں کو پابند سلاسل کر کے ان کو پن ڈاؤن کیا جاتا ہے، اور بیوروکریٹس جو ہیں ان کو بھی اپنے دائرے میں کام نہیں کرنے دیا جاتا، ان کی ڈیسیژن میکنگ کو چوک کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح کے بہت ساری انویسٹیگیشنز نیب کی ہیں جو کہ واقعی ان پہ کرٹیسزم جو ہے وہ ہوا ہے، اور وہ جائز کرٹیسزم ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں پہ کہ نیب نے آپ کے بینکس کو ریہیبلیٹیٹ کیا، جہاں پہ کہ اسٹیٹ آف پاکستان کے حکومت پاکستان کے جو لوگ ڈیوز نہیں دے رہے تھے وہ لے کے بھاگ گئے، جہاں لارج سکیل پبلک فائنینشیل سکیمز ہوئے، جہاں پہ کہ لوگوں کو ان کی پوری ساری زندگی کی جمع پونجی سے ڈپرائیو کر دیا گیا، تو وہاں پہ نیب کا رول بڑا فعال بھی رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک نیب کا تعلق ہے ان کیسز میں جہاں سیاستدانوں کو انوالو کیا جاتا ہے، تو وہ تو سب سے پہلی بات ہے اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، کہ اگر سیاستدان نیب کے نیٹ میں آتے ہیں، اور اگر ریٹائرڈ آرمی کے لوگ بھی آتے ہیں اور بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، تو پھر یہ ججز نے خود ہی اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر دیا تھا، جو کہ بالکل غلط تھا، تو پھر اکراس دا بورڈ تمام لوگوں کو نیب کے دائرہ اختیار میں آنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جی ججز نے تو اپنی خود احتسابی کر لی ہے، حالانکہ کرمنل میٹرز میں نہیں کی، تو پھر سرکاری افسروں کو کیوں نہ خود احتسابی کرنے دی جائے، پھر سیاستدانوں کو کیوں نہ خود احتسابی کرنے دی جائے، اور پھر کیوں نہ وہ لوگ جو کہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو سبجوگیٹ کر دیا جائے ان لوگوں کے نیچے جن کی نہ سلیکشن پراپر ہے اور نہ وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھنے کی ہیں، اور یہ ترامیم جو ہے نیب کے قانون میں انہی چیزوں کے مطابق آئندہ پارلیمنٹ میں جب لوگ بیٹھیں گے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ادا کریں، اپوزیشن میں آئیں، بیٹھیں اسمبلی میں، تاکہ اسمبلی مضبوط ہو۔ تو جب یہ اسمبلی مضبوط ہوگی تو یہ جو باتیں ہیں، خاص طور پہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ٹائپ چیزیں جو ہوئی ہیں نیب کے ذریعے، وہ پھر نہیں ہوں گی۔ لیکن جو بھی حکومت آئی ہے ظاہر ہے اس نے نیب کے ادارے کو ختم نہیں کیا، اسی طریقے سے ختم نہیں کیا جس طریقے سے کرپشن جو ہے وہ نہیں ختم ہو پائی۔ آپ اگر ذرا نکلیں باہر اور آپ کو کوئی کام پڑے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کرپشن کا لیول کیا ہے اور کس سطح پر کتنی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر ایڈریس نہیں ہونی ہیں تو پھر عرفان قادر صاحب معاملات تو پھر فری فار آل ہی ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آئی ہے وہ نیب کو ختم نہیں کر سکی یا کرپشن کو ختم نہیں کر سکی، تو اس میں ذرا پاکستان کے جو پچھلے 15-20 سال ہیں ذرا ان کو دیکھ لیں، خاص طور پہ 2008 آنورڈز جب افتخار چودھری صاحب کی بحالی ہوئی تھی، جس کو کہ آج تقریباً 13-14 سال ہونے کو آئے ہیں۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب کہ عدالتیں بیچ میں آ جاتی تھیں۔ آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی وہ 2008 سے لے کے 2013 تک تھی، ان کے خلاف اتنے کیسز ہوئے کہ عدالتوں نے آرڈر کرنا شروع کر دیا کہ جی نیب کو کہ ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں۔ پھر اس کے بعد جب میاں صاحب کی حکومت آئی تو عدالتوں نے حکومت کے خلاف ہی آرڈر دینے شروع کر دیے، اور یہ پاناما جیسے معاملے سامنے آئے جو کہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو اس میں بہت سارا عمل دخل عدالت کا بھی رہا ہے، اور جب تک کہ ہمیں اپنی جوڈیشل ریفارمز نہیں آئیں گے، لیگل ریفارمز نہیں آئیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کے ریفارمز نہیں آئیں گے، خاص طور پہ دو چیزیں، ایک تو اکاؤنٹیبلٹی لا جو ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور دوسرا عدلیہ کی تشکیل نو ہونی چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کے کنسنسس کے ساتھ۔ اس وقت جو عدلیہ پیس میل جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ صحیح معنوں میں نظر بھی آتی ہے کہ ایک نیوٹرل عدلیہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پارلیمان کے دیکھنے کی ہیں، جو میڈیا کے دیکھنے کی ہیں، جو ہم سب کے دیکھنے کی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو جب ہم ڈائگنوسس کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا خرابی کہاں کا ہے، اور پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سب خرابیاں ٹھیک ہوں گی۔ نہیں، یہ خرابیاں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں جب ہر خود احتسابی کا معاملہ جو میجر ادارے ہیں انہوں نے تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، تو پھر کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ ٹھیک ہونی ہوتی تو بہت پہلے ہی ہو جاتی ہیں، حکومتیں تو کمزور دکھائی دیتی ہیں۔ آپ نے کبھی پتنگ اڑائی ہے جی؟ ہاں بہت اڑائی ہے نا جی۔ جی، جب گنجل پڑ جاتے ہیں، ڈور کو کھولنا پڑتا ہے تو آپ سرا ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں پہ جو سرا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے، وہ ہے کہ پارلیمان سے یہ معاملہ شروع ہوگا۔ پارلیمان نے یہ تمام نئے قوانین تشکیل دینے ہیں، جتنے بھی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو آپس میں اپنے لڑائی جھگڑے بند کرنے ہوں گے ٹو بگن ود،
اگر اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اور ریفارمز لاتے ہیں جو میں نے ریفارمز جن کا ذکر کیا ہے تو بڑی جلدی یہ ملک جو ہے یہ راہ راست پہ آ سکتا ہے. لیکن دیکھیں اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ پارلیمان میں اکٹھے ہوں, جو اس وقت تو دکھائی نہیں دیتا. اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے مقابلے میں مقبولیت کی اس سطح کے اوپر ہیں کہ جہاں پر وہ 2/3 اکثریت کے حامل ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے قانون سازی کر سکتے ہیں, لہٰذا وہ کیوں ان سے ہاتھ ملائیں, کیوں ان سے بات کریں, کیوں اس پارلیمان میں جائیں؟ یہ سوال تو عمران خان صاحب سے پوچھنے کا ہے, میرے سے تو نہ پوچھے نا اس سوال کو. اگر وہ ایک سمجھتے ہیں کہ مغالطے میں ہے تو کم از کم آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو اس معاملے میں سمجھائیں کہ جی اگر واقعی آپ اتنے پاپولر ہیں تو پھر پارلیمان میں کیوں نہیں آتے, آ جائیں پارلیمان میں, قوانین بھی بنائیں, اگلے الیکشن بھی جیت جائیں, تو اس میں پھر ان کو کیا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. ناظرین, یہ تھے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب الداخلہ عرفان قادر. آپ نے ان کی گفتگو سنی, ان میں بہت سی چیزوں کے جوابات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن کس حد تک دیگر ماہرین قانون اس سے اتفاق کرتے ہیں یا وہ ماہر قانون جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورتی عمل میں شامل ہیں وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں, یہ ایک دیکھنے کی بات ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور اہم ایشو ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اب ایک ایسی صورتحال کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں پر ہمیں معاشی ایمرجنسی لگانی پڑے. اس پر بات کریں گے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حالات اتنے مشکل ہیں کہ اگر بتاؤں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں. ظاہر ہے ہمیں اس وقت ڈالر کی کمی کا بھی سامنا ہے اور ہمارا توانائی کا بل جو ہے وہ بھی 27 ارب ڈالر پہ پہنچا ہوا ہے, اور جو مہنگائی کے حالات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, اور ظاہر ہے کہ رونگٹے کھڑے لوگوں کے ہو چکے ہوئے ہیں. آپشنز کی جب بات کی جاتی ہے تو بڑا ایک بنیادی سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جو ایک سیاسی قیمت تو ادا کی جا چکی ہے مہنگائی کی صورت میں, لیکن ایک ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس کے نتیجے میں ان شعبوں کے اندر بچت ہو سکے کہ آپ کو ایک سپیس مل سکے ڈالرز کو بچانے کے حوالے سے. اس حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ مارکیٹس کو جلدی بند کیا جائے, یہ بات کی جاتی ہے کہ پیٹرول کی راشننگ کی جائے. کیا ہم ایک معاشی ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے؟ یہ وہ صورتحال ہے, اس پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, سابق ڈپٹی چیئرمین رہے پلاننگ کمیشن کے, معیشت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور پاکستان کے حالات تو خیر ظاہر ہے اس کے اوپر بہت کام بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہے بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلا سوال تو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اگر اس وقت جو ہماری صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو کیا ہم ایک معاشی ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نہیں جی, معاشی ایمرجنسی پہ پہنچ چکے ہیں, بڑھ نہیں رہے. معاشی ایمرجنسی تو ہمیشہ سے ہمارے پاس رہی ہے, یہ صرف بہت سیویئر ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیں IMF میں تبھی جاتے ہیں ملک جب معاشی ایمرجنسی ہو. ہم تو IMF کے چنگل سے کبھی باہر نکلے ہی نہیں, ہم تو IMF کے ایمرجنسی وارڈ میں رہے ہیں شروع دن سے. تو معاشی ایمرجنسی ہمیشہ رہی ہے, صرف یہ ہم پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. ابھی جو معاشی ایمرجنسی ہے بہت سیریس ایمرجنسی ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, بہت سیریس ایمرجنسی ہے. اس میں IMF بھی ہمارے ساتھ کتنی حد تک ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا, اور IMF اس کا علاج بھی کر سکتا ہے یہ بھی نہیں پتا. اس پہ ہم نے ایک پیپر لکھا ہوا ہے PID میں, دیکھ لیں کہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ IMF علاج نہیں کر سکے گا اس کا. ہمارے جو مسئلے ہیں نا ندیم صاحب بہت ڈیپ ہیں.
ان کو بہت ڈیپلی چھیڑنا پڑے گا. یہ جو سرسری کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں پین لینی ہے, پین تو لینی ہے, سمجھ گئے بات. جب آپریشن ہوتا ہے درد ہوتی ہے, درد کے بغیر کچھ نہیں کام ہوتا. تو یہ ہمیں آپریشن کی ضرورت ہے, بڑے سیریس آپریشن کی ضرورت ہے, اور اس میں درد تو ہونی ہے. اب کوسچن یہ ہے درد ہم نے کتنی لینی ہے. ہمارے پولیٹیشین سوچتے ہیں کہ درد لینا پولیٹیکلی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال یہ غلط بات ہے. قوم کو سمجھانا چاہیے کہ درد کا وقت آ گیا ہے اور درد لینا ہے. ہمیں درد اب کیا لینا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے کہ جی مہنگائی بڑھ گئی, بالکل بڑھ گئی, کون کہتا نہیں بڑھی, اور بڑھے گی, کیونکہ ہمیں پین لینی ہے. پین کو روکنے کے لیے ہمیں بہت جلد چلنا چاہیے انویسٹمنٹ کی طرف. اس پہ ہم بہت لکھ چکے ہیں کہ اس وقت جو ہم نظام چلا رہے ہیں وہ ایک قسم کا چیپیاں لگا کے چلا رہے ہیں کہ ادھر سے ایل سی بند کر دیا, ادھر سے کچھ اور بند کر دیا, ادھر سے کچھ اور بند کر دیا. بند کرنے سے اور تکلیف ہوگی, اور زیادہ بڑھے گی تکلیف. بجائے چیزیں بند کرنے کے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چیزوں کو کھولیں تاکہ مارکیٹ چلے, تاکہ لوگ پیسہ لگائیں, تاکہ لوگ اس پیسے کو استعمال کریں اور پھر زیادہ ڈالر اندر لے کے اور پیسے چلائیں. اب وہ کیسے ہوگا؟ ہم نے اس پہ بہت لکھا ہوا ہے, ہم نے کتاب سلج بھی لکھی ہوئی ہے, اس پہ یہ چیز ہے کہ اس وقت جو سارا ہمارا این او سی کا نظام ہے, جو نظام ہے کہ ہر چیز آپ روک دیتے ہیں کام کرنے سے, بیوروکریسی ہر چیز گٹوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کو فوراً ختم کر دیں. لوگوں کو کہیں بھائی پیسے لگائیں, جہاں بھی لگا سکتے ہیں ضرور لگائیں, کوئی بات نہیں. اور اگر تھوڑی اور انفلیشن آئے گی تو آنے دیں, کوئی بات نہیں, ضرور آئے گی. میں کہتا ہوں اس سے گزارا یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے گی, آئے گی, ضرور آئے گی. اس کو آپ کو اب ایک چوائس آ گئی ہے جو ہر وقت اکنامکس میں چوائس ہوتی ہے, گروتھ, انفلیشن اور ایکسچینج ریٹ پروٹیکشن, تینوں کی چوائس آ گئی ہے. تو آپ کو اس وقت گروتھ کی طرف جانا چاہیے. لوگوں کا جتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کریں, جتنے کنٹرول چھوڑ سکتے ہیں چھوڑیں. جو لوگ کام کریں گے اس سے انفلیشن بھی کم ہوگی, اس سے امپلائمنٹ بھی بڑھے گی, اس سے انکم بھی بڑھے گی. تو اگر آپ یہ کام کریں گے تو شاید کوئی بچا ہو جائے. نمبر 2, آپ کی سٹاک مارکیٹ بالکل نہیں چل رہی, کبھی بھی نہیں چل رہی تھی, اب اور بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. خدا را سٹاک مارکیٹ کو کھولیں, اس کو چلنے دیں. ٹھیک ہے نقصان بھی ہوگا پر فائدہ بھی ہوگا, اس کو چلنے دیں, اس کو بڑھنے دیں آگے. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہم نے کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو ٹیکس پالیسی, ہماری اتنی پرانی ٹیکس پالیسی ہے اور اس میں اتنے کنٹرولز ہیں, اتنے تنگ کرتے ہیں لوگوں کو. ہم نے صرف ٹیکس پالیسی بنائی ہے تنگ کرنے کے لیے, یہ نہیں ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے. سب کہتے ہیں ٹیکس اکٹھا کریں, ضرور کریں, پر لوگوں کو تنگ کر کے ٹیکس نہیں اکٹھا کیا جاتا. اور یہ جو ٹیکسوں کا پھیلاؤ ہے کہ ہر جگہ ٹیکس لگایا ہوا, آپ کی اسکول فی پہ بھی لگایا ہوا, آپ کے انٹرنیٹ پہ بھی, آپ کی ہر چیز پہ لگا ہوا, اس کو کم کر دیں. دنیا میں 2-3 ٹیکسز ہوتے ہیں. انکم پہ ٹیکس ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. کارپوریٹ ٹیکس ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. اور وی اے ٹی, جنرل سیلز ٹیکس ہوتا ہے. اب جنرل سیلز ٹیکس جو ہم وی اے ٹی سے کھیل رہے ہیں پچھلے 15 سالوں سے, بھئی اس کو پورا نظام کو کمپلیٹ تو کر لیں. بات کی کہ سیلز, وہ پوائنٹ آف سیلز مشینیں لگیں, بھائی وہ کیوں نہیں لگ رہی, کیوں نہیں لگتی؟ حکومت میں کوئی جان بھی ہونی چاہیے. حکومت کو کچھ تھوڑا سا بجائے لوگوں کو تنگ کرنے کے اپنے افسروں کو بھی تو روکے نا. آپ کا بجلی کا نقصان 15 سال سے 7 ٹریلین روپے کا ہو چکا ہے, آج تک کسی کو نہیں آپ نے پکڑا. اس کا بجلی کا نقصان کرپشن سے زیادہ آپ کا, اور آج تک کسی کو نہیں آپ نے پکڑا, کسی کو نہیں نکالا کہ نقصان کیوں ہو رہا ہے, کیا ہوا. اب ندیم الحق صاحب, آپ نے جو یہ بات کی ہے ساری, اس میں 2 سوال پیدا ہو گئے ہیں. ایک, آپ نے کہا کہ کھولیں, لوگ جو ہیں وہ سرمایہ کاری کریں, امپورٹس جو ہیں وہ ہوں. جب ڈالر ہی نہیں ہے تو آپ ظاہر ہے پھر قدغن لگائیں گے, پھر آپ چیزوں کو روکیں گے, پھر آپ بند کریں گے کہ آپ کسی طریقے سے ڈیفالٹ نہ کر جائیں. یا آپ اس وقت بھی جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال ہے وہ $8 بلین سے نیچے آگے ہوئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپشنز کیا ہیں کہ اس لمیٹڈ وسائل کے اندر کس طریقے سے کھیلا جا سکتا ہے؟ انڈسٹری تو رو رہی ہے کہ جی ہماری ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں. تو کھولنے دینا انہیں جی. ایکسچینج ریٹ کو اوپر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایکسچینج ریٹ جہاں دیکھیں, ایکسچینج ریٹ جیسے آٹے کی قیمت ہے مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے, جانے دیں اسے, کوئی بات نہیں. جس چیز کو آپ روکیں گے اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اس کا کاسٹ دینا پڑے گا. تو نہ روکیں نہ اسے, بلکہ دوسری طرف یہ جو انویسٹمنٹ کا نظام ہے اس کو کھول دیں تاکہ جتنی انویسٹمنٹ ہو اچھا, تاکہ شاید باہر والے لوگ بھی آ جائیں انویسٹ کرنے کے لیے. اگر آپ روک کے کام کریں گے تو پھر نہ باہر والے لوگ آئیں, اندر والے لوگ بھی ایک ہی کام ڈھونڈیں گے کہ ہم پیسہ کیسے باہر لے کے جائیں. تو اگر پیسہ باہر جائے گا تو آپ پریشان ہوں گے. تو بہتر ہے, مانا کہ اس وقت چوائسز اچھی نہیں ہیں, چوائسز تو بہت گندی ہیں, بٹ آپ کو گندی چوائسز میں, چوائسز گندی کیوں ہیں؟ چوائسز یہ کہ آپ نے ایک درد لینا ہے, ایک پین لینی ہے. آپ کے جو پچھلے 75 سال کے آپ کے پور ڈیسیجنز ہیں, گندے ڈیسیجنز ہیں,
اس کا کبھی نہ کبھی تو آپ نے پین لینی ہے. تو آپ پین لیں گے. آپ نے 75 سال سے حکومت کو بڑھاتے گئے ہیں, آپ 75 سال سے ماشاءاللہ سرکاری گھر گاڑیوں کا نظام بناتے گئے ہیں, آپ 75 سال سے ماشاءاللہ فضول پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹ کرتے گئے ہیں, 75 سالوں سے آپ نے پولیٹیشن لگائے ہوئے پی ایس ٹی پی کے پروجیکٹس میں, 75 سالوں سے آپ نقصان کر رہے ہیں بجلی میں. یہ ندیم صاحب اس کا جو کاسٹ ہے وہ باہر والے لوگ کہتے ہیں ہم کیوں دیں بھائی. نہیں وہ ندیم صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ڈالر کو چھوڑ دیں, ہائپر انفلیشن آئے گی, تکلیف آپ کہہ رہے ہیں برداشت کریں, تکلیف برداشت کرنے کی پوزیشن میں تو آلریڈی لوگ نہیں ہیں, تو وہ آپ کو انتشار اور خلفشار کی طرف نہیں لے جائے گا اگر آپ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو؟ ندیم صاحب ویسے یہ بھی ایک میرا خیال میڈیا نے شور مچایا ہوا ہے. میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا لوگ پریشان ہیں, میں تو نہیں دیکھ رہا نہ زمین کی قیمت کم ہو رہی ہے, نہ ریسٹورانٹس کم ہو رہے ہیں, نہ خرید و فروخت کم ہو رہی ہے. میرا خیال قوم کوئی نہیں ہرٹ کر رہی, اچھے خاصے مڈل کلاس کے پاس پیسے ہیں. اور ہم نے ڈیٹا میں بھی دیکھا ہے, ڈیٹا میں بھی جو غربت ہے, ہم غربت کا بہت شور مچاتے ہیں بغیر ڈیٹا دیکھے, ڈیٹا میں غربت اتنی کوئی خاص نہیں بڑھی. ابھی لوگوں کے پاس ہے سخت پین لینے کی, اور پین دیں. اور پھر دوسری چیز ہے, حکومت کا کام ہوتا ہے کہ پین ان لوگوں کو دیں جو سہ سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل سمپل بات ہے, ہم نے سبسڈی کا نظام کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب چینی کو بھی تک آپ سبسڈائز کریں, چینی کو کھول دیں بھائی. ویٹ آپ کہتے ہیں ہم نے خریدنا ضرور, ویٹ کیوں خریدنا بھائی؟ ویٹ خریدنا بند کر دیں. یہ تو 30-40 سال پہلے میرے پی آئی ڈی کے جو پریڈیسیسرز ہیں وہ بھی لکھتے تھے یار ویٹ کو کھول دو, چینی کو کھول دو. وہ نظام آپ نے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اس کے اوپر کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ فرٹیلائزر کی سبسڈی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نہیں جاتی غریب آدمی کو, فرٹیلائزر سبسڈی بند کر دیں. یہ چیزیں جو ہیں ندیم صاحب تحقیق میں ہم نے دکھائی ہوئی ہیں. اب ان کو ڈینائی اگر ہم کر دیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, پر یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ پین کے بغیر کچھ ہوگا. پین لینی پڑے گی, ہمیں پین کھانی پڑے گی, اور ہم اپنی غلطیوں کے خمیازے بھگتیں. ہم نے غلطیاں کی ہیں, فضول کے پروجیکٹس لگائے ہیں, کولا لگا لیا بجلی میں, کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے جناب ماشاءاللہ بجلی عجیب قسم کا نظام بنا دیا ہے, ٹرانسمیشن آپ کے پاس ہے نہیں, ڈسٹریبیوشن ہے نہیں, آپ جناب وہ لگائی جاتے ہیں بجلی. ڈسٹریبیوشن کی جو کمپنی ہے ان میں بھرتیاں کری جاتے ہیں, آپ پبلک سیکٹر کو بھری جاتے ہیں لوگوں سے. تو یہ جو نقصانات ہیں ان کا, یہ ٹف ڈیسیجنز ہیں. پبلک سیکٹر ورکرز کو نکالنا پڑے گا, آپ کو بجلی کی کمپنیوں سے سلمنگ ڈاؤن کرنی پڑے گی, آپ کو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن بڑھانی پڑے گی, آپ کو سمارٹ میٹر لانے پڑیں گے. آپ کو یہ کام جو ہے ڈیٹیل والے کریں گے تو کچھ ہوگا نا, ورنہ دنیا جہان میں ہاتھ پھیلانے سے تو کیا فائدہ ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر اس وقت آپ دیکھیں پاکستان کی ضروریات اگر 34 ارب ڈالر کی ہیں, تو آپ جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جب وہ بات کرنے آتے ہیں تو اب تو ان میں وہ اعتماد اور یقین بھی نہیں رہا. وہ جس طریقے سے پیٹرولیم پرائسز کے جامد ہونے کی بھی بات کرتے ہیں تو ایک لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے آواز کے اندر. ان کے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ کتنے بے قابو ہیں, اور ظاہر ہے جب 34 ارب ڈالر کی ضرورت ہو اور بندوبست 6 یا 7 ارب ڈالر کا ہوا ہو, تو آپ کچھ شہروں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ ریسٹورانٹس میں بھی جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سیلاب کے نتیجے میں مزید 1 کروڑ افراد کے لگ بھگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے. تو یہ تو معاملات پھر کسی اور ڈائمنشن میں نکل جائیں گے اگر ہم اس طریقے سے سب کچھ فری فار آل کر دیں. دیکھیے جی, میں کوئی سب کچھ فری فار آل نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سینسیبل ڈیسیجنز کی بات ہے. فار ایگزامپل مجھے بتائیے کنک حکومت نے کیوں خریدنی ہے, پھر اس کو سٹور کرنا ہے, پھر اس کو ضائع کرنا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل مجھے بتائیں چینی کی ایکسپورٹ کیوں روکنی ہے حکومت نے. فار ایگزامپل مجھے بتائیں کہ حکومت نے کیوں بجلی کے نظام میں کوئی فارورڈ موومنٹ نہیں کرنی. فار ایگزامپل کیوں نہیں ہم پری پیڈ میٹرز لگا سکتے, کیوں, کیا ضروری ہے کہ بجلی کا نظام وہی پرانا چلا آ رہا ہے, آپ نے ابھی تک اس کو ٹھیک نہیں کیا, کیا تو میرا مطلب میں کوئی فری فار آل نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں تو کر لیں. اگر آپ لوگوں کا جو بن گیا نا, ریت بن گئی ہے جو میڈیا کی بھی اور حکومت کی بھی اور سب کے, کہ جی ہمیں کوئی باہر سے پیسے دے دے, ہم نے کچھ نہیں کرنا. میرا خیال ہے یہ تو ہم بات ہی ختم کر دیں نا, ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم ڈیسائیڈ کر لیں ہم نے پین لینی ہے کہ نہیں لینی, پھر باہر والے بھی آ جائیں گے. ہم کہتے نہیں جی نہیں, ہم مر گیا ہمیں پیسے دے دو. ہم تو یہ کرتے آ رہے ہیں ناٹک پچھلے 75 سال سے, اس ناٹک کو ہم کب ختم کریں گے؟ کیوں نہیں ہم تھوڑا سا اپنا پین لے لیتے. ندیم صاحب آپ کو یاد ہوگا, آپ سے میں کتنے سالوں سے بات کر رہا ہوں, کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں شہروں کو اتنا مت پھیلائیں,
گاڑی کا اتنا استعمال نہ مت کریں. کیا ہمیں گاڑی کا بیٹھنے کا زیادہ حق ہے دنیا سے؟ اسلام آباد کے لیے ہم نے پارکنگ کی پالیسی بنائی ہے, پارکنگ کی پالیسی وہ نافذ نہیں کر رہے. کس دنیا میں مجھے بتائیں بڑے شہروں میں پارکنگ کی پالیسی نہیں ہے؟ کہاں آپ کو مفت؟ ڈاکٹر صاحب میرے پاس 1.5 منٹ رہ گیا ہے, یہ فرما دیں کہ اس وقت کون سے 2 میجر سٹیپس جو ہیں وہ حکومت لے, ٹھیک ہے پین تو ہوگی, جس سے کچھ سمت جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے؟ میرا خیال جی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈی ریگولیٹ کریں, اکانومی کے لوگوں کو انویسٹ کرنے دیں, پیسہ بنانے کا موقع دیں لوگوں کو. نمبر 2, ٹیکس پالیسی کو جتنا سمپلیفائی کر سکتے کریں. ایگریکلچر انکم ٹیکس لگائیں, ختم کریں ساری یہ جو خامیاں ہیں کہ ہم نے انکم ٹیکس ایک گروپ کو ہم نے نہیں لگانا ہے, دوسرے کو لگانا ہے. سبسڈیز ختم کریں, ختم کر دیں سبسڈیز سب, کوئی سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کر سکتے ہیں نا, یہ بھی نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں جی جو مجھے آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے ندیم صاحب, اور میڈیا کے سب کی یہ گفتگو ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا, دنیا ہمیں آ کے بچائے. دنیا نے کیا ہمارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر ندیم الحق, ان کی آپ نے گفتگو سنی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.